کا آج تیسرا دن ہے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ اس اجتماع کو سدا آباد رکھے، آمین کہہ دو، قیامت تک جاری ساری رکھے اور انسانیت کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کڑوا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ کڑوا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کے ثمرات کا نہیں پتا۔ یہ کلمہ بولنے پر، اس کا عقیدہ دل میں بٹھانے پر کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے لیے کڑوا ہے۔ اور جو اس کلمے کے مفہوم کو، مطلب کو اور اس کلمے پہ جو ثمرات مرتب ہوتے ہیں، جو جانتا ہے اس کے لیے اتنا میٹھا ہے، وہ جان کو دے سکتا ہے، مال قربان کر سکتا ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑ سکتا ہے اور وطن کو چھوڑ سکتا ہے، ہر چیز کو داؤ پہ لگا سکتا ہے، لیکن اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اتنا میٹھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مکے کا ایک غلام ہے، رنگ اس کا کالا ہے، غریب دیار ہے، مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی مکان نہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ کر اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا اور اس کو اس کلمے کی اتنی مٹھاس محسوس ہوئی، اسے مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا اور دوپہر کے وقت اس کو پتھریلی زمین پہ لٹا کر سینے پہ وزن پتھر رکھ کر اور ڈنڈوں کے ساتھ مارا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا اس کلمے کو چھوڑ دے، لیکن وہ زبان حال سے آہد 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 اسی کلمے کا ورد کرتا تھا۔ اسے کو اتنا کلمہ میٹھا لگا، اس نے پریشانیوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور جن لوگوں نے اس کلمے کو سمجھا نہیں، اس کے مطلب و مفہوم کو سمجھا نہیں ہے، اس پہ جو نتیجہ مرتب ہونا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ مکے کا چودھری کیوں نہ ہو، کہ میرے آقا نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر تمام مکے والوں کو بلایا، اپنوں کو بلایا، بیگاروں کو بلایا، مکے کے رئیس آگے، غریب آگے، اپنے آگے، بیگارے آگے، جب سب جمع ہو گئے، میرے آقا نے ان کے سامنے یہی کلمہ رکھا ہے، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس کلمے کو دل میں جگا دو، اس کے مطلب و مفہوم کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور جسے کڑوا لگا، مکے کا سردار ہے، جو سمجھتا تھا اس کا مطلب مفہوم میں دل میں اتار لوں گا، لات کو چھوڑنا پڑے گا، منات کو چھوڑنا پڑے گا، عزا کو چھوڑنا پڑے گا، حبل کو چھوڑنا پڑے گا، غد سوا یعوق یعوق نصر سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس مقام پر سب سے پہلے پتھر مارنے والا وہی مکے کا چودھری، مکے کا رئیس ہے،
میرے محبوب کا حقیقی چچا ہے، جس نے سب سے پہلے جب میرے محبوب نے لا الہ الا اللہ کہا، ترانہ گایا صفا پہاڑی پر، مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ لاکھ الہ نہیں ہے، منات الہ نہیں ہے، عزا الہ نہیں ہے، حبل الہ نہیں ہے، چاند سورج ستارے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ نبی معبود ہے، نہ اللہ کے نیک بندے معبود ہے، عبادت کا حق رکھنے والا ایک اللہ ہے۔ جب میرے نبی نے یہ نعرہ بلند کیا، اس موقع پہ آپ کا حقیقی چچا پتھر مارتا ہے اور ساتھ ہی میرے پیغمبر کو بد دعا دیتا ہے، توہین انگیز کلمات کہتا ہے۔ جن ہاتھوں سے تو نے ہمیں بلایا ہے نا، تیرے معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، اسے کڑوا لگا۔ تو یہ کلمہ کڑوا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اور جس نے اس کی مٹھاس کا مزہ لے لیا تو وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، دنیا جہان کی تمام صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کلمے کو اپنے سینے سے نکالنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے غلامان مصطفیٰ، میرے اور آپ کے محبوب نبی کے یار، غلام، پیروکار، جنہوں نے اس کلمے کو دل میں دگا دی، اس کلمے کو دل کے اندر بٹھا لیا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھا۔ ہے کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا؟ ذرا بلند ہاتھ اٹھا کر جواب دو، مجھے پتہ چل جائے میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ زیادہ پختون ہیں، اس لیے ہم تو یہ زبان جانتے نہیں ہیں، وہ کلا بس پوری دے سمجھتے ہیں، بول نہیں سکتے، سمجھ آ رہی نا گفتگو؟ تو اصحاب رسول نے تکلیفیں اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ مردوں نے اٹھائی، عورتوں نے اٹھائی، نوجوانوں نے اٹھائی، بوڑھوں نے اٹھائی، وطن کو چھوڑا، اور کسی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، اور کسی کو گرم غاروں پہ لٹایا جاتا، اور کسی کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے وجودوں کو داغا جاتا، اور انہیں مجبور کیا جاتا واپس آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کو دل سے اتار دو۔ انہوں نے یہی کہا ہم مصیبتیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ کلمہ اتنا میٹھا ہے، اس کی مٹھاس ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ انہیں اس کی ثمرات کا پتہ تھا، کیونکہ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ نے پہلا اعلان کر کے کہا تھا، رب نے اعلان کروایا، رب نے کہا محبوب کہہ دو جو اس کلمے کو دل میں بٹھا لیتا ہے تفلحوا، وہی فلاح پاتا ہے۔ وہی کیا کرتا ہے جی؟ فلاح پاتا ہے، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جی تو کرتا تھا، لیکن چونکہ علماء کا جمع غفیر ہے، کافی علماء ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، تو میری ویسے بھی عادت ہے کہ میں وقت کی نہایت پابندی کرتا ہوں۔ دل تو کرتا ہے، اگر سارا دل لگے رہے تو انشاءاللہ اس پہ مواد ختم ہونے پہ نہیں آئے۔ یہ اللہ کا ارشاد کی علماء پہ بہت فضل ہے، بڑی رحمت ہے، اور آخر میں میری دعا ہے اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور ہمارا جو بھی مبلغ آتا ہے نا، دائی آتا ہے، یہ نیت لے کر آتا ہے جو بات میں کروں اللہ لوگوں کو دلوں کے اندر اتار۔ یہ پوری دنیا پہ نشر ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف پنج پیر کے اندر ہی
آپ لوگ ہی سن رہے نہیں، پوری دنیا میں یہ ہمارا اجتماع، یہاں جتنے بیانات ہوتی ہیں نشر ہو رہے ہیں، ہمارا جو مبلغ بھی آتا ہے قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے موضوع پہ گفتگو کرتا ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ہمارے اکابر جن کو آپ سن چکے ہیں، جن کو ابھی سنیں گے، کل تک انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر محترم جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کے اخلاص سے آج ہم سارے یہاں اکٹھے ہیں، اور اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور ہمارے لیے اس سے بھی بڑھ کر اور دعوتی پروگرام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے۔ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور ہم سب کو یہ ملک کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں، پورے ملک سے آئے ہیں، جتنے 4 صوبے ہیں نا، 5 کشمیر سمیت ہر علاقے سے آدمی یہاں موجود ہے۔ یہ ان کی محنت کا یہ ثمر ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں انہی الفاظوں پہ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ کلمہ دل کے اندر اللہ پختہ پیدا کر دے، لا الہ الا اللہ۔